سینئر نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن شیخ زاہد فیاض صاحب، آج کی اس تقریب کی رونق دیگر میزبان اور مہمانان گرامی قدر، اور خصوصاً آج لاہور بیپٹسٹ چرچ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے موجود اور شریک شرکائے مجلس، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ایک بار پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی کو محبت سے منا سکیں۔ نواقض اسلام میں سے چوتھی بات، جس نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی طریقہ زندگی زیادہ مکمل اور زیادہ جامع ہے، یا یہ عقیدہ رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ حکمرانی سے بہتر کوئی اور طریقہ حکمرانی زیادہ بہتر ہے۔ جی بات تو ٹھیک ہے، خلافت راشدہ کا نظام تو بڑا اچھا ہے، اسلام نے طریقہ لیکن آج کل کا جو ماحول ہے نا، آج کل اسلام نہیں چل سکتا، اب ہمیں باہر سے جمہوریت لانی پڑے گی، ہمیں کفار کا طریقہ حکمرانی لانا پڑے گا۔ جس نے نبی کے طریقہ حکمرانی کی بجائے کسی اور کے طریقہ حکمرانی کو زیادہ بہتر کامل سمجھا تو وہ انسان ایمان والوں میں سے نکل کے کفر والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ مالک نے نبی کریم کے ذریعے اس امت کو کامل دین دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، تم پہ اپنا انعام پورا کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو میں نے پسند کیا، اس پر رضامند ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے ہاں کامل دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے لیے میرے ان جملوں پہ تھوڑی سی توجہ کرنا، اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو مخاطب کر رہا ہوں۔ لوگو، اسلام لنگڑا لولا دین نہیں ہے، اسلام اندھا کانا دین نہیں ہے، اسلام مولویت کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہو تو اسلام سے لے لو، روزہ رکھنا ہو تو اسلام سے لے لو، مسجد میں آنا ہو تو اسلام سے لے لو، نکاح کرنا ہو تو اسلام سے لے لو، باقی تجارت میں تم آزاد ہو، جیسے مرضی سود کی تجارت کرو، سود کھاؤ، سود پہ گاڑیاں لو، سود پہ مکان لو، سود پہ ٹریکٹر لو، سود پہ ذریعہ سامان لو، سود پہ گھر کو بہترین تیار کرو اور اس کو بہترین بناؤ۔ یاد کر لو، سود کا ایک لقمہ کھانے والا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا ہے۔ کہ اسلام لنگڑا لولا دین ہے، یہاں تجارت کا نظام نہیں ہے، یہاں حکومت کا نظام نہیں ہے۔ اب حکومت کا نظام لینے کے لیے ہمیں جمہوریت کی شریعت کو اپنے دین کے اندر داخل کرنا پڑے گا۔ نماز دین سے لے لو، روزہ دین سے لے لو، جمہوریت کہیں اور سے لے لو، معیشت کہیں اور سے لے لو، معاشرت کہیں اور سے لے لو، طریقہ تہذیب کہیں اور سے لے لو، شادی بیاہ کے طریقے کہیں اور سے لے لو۔ جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اسلام سارا کا سارا کامل دین اس وقت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، بلکہ باقی نظام جو لوگوں نے بنائے ہیں وہ اس سے زیادہ بہتر ہیں، تو یہ انسان اہل ایمان میں سے نہیں ہے اور مالک اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول بھی نہیں کرے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے، شادی کرتے ہوئے کوئی اور دین، تجارت کرتے ہوئے کوئی اور دین، سیاست کرتے ہوئے کوئی اور دین، معیشت اور معاشرت میں کوئی اور دین، تو اللہ اس کو قبول نہ کرے گا اور آخرت میں نقصان پانے والوں میں یہ شامل ہوگا۔ جس نے انسان کے بنائے ہوئے طاغوتی نظام کو، ان کے قوانین کے، ان کے طریقوں کو بہتر سمجھا، یا زانی کو رجم کرنے، چور کے ہاتھ کاٹنے کو آج کے دور کے لیے نامناسب خیال کیا۔ کتنے ظالموں کے جملے آپ نے سنے ہیں، وہ جی بات تو ٹھیک ہے لیکن اسلام کی جو حدود کی سزائیں ہیں، زانی کو رجم کرنا، چور کے ہاتھ کاٹنا، یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، یہ غیر انسانی سزائیں ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تجھے انسانیت کا زیادہ پتہ ہے اور جس نے انسانیت کو پیدا کیا ہے وہ ان کو نہیں جانتا۔ جس نے یہ سمجھا کہ اسلام کی یہ حدود کا نظام وحشیانہ ہے، ظالمانہ ہے، رجم کرنا ظالموں والا کام ہے، کوڑے مارنا ظالموں والا کام ہے، چوروں کے ہاتھ کاٹنا ظالموں والا ہے، یہ نامناسب ہے۔ اس کی بجائے جو لوگوں نے قانون بنا رکھے ہیں وہ بالکل جائز اور ٹھیک ہیں۔
یہ انسان وادی ایمان سے نکل کر وادی کفر میں داخل ہو جاتا ہے. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پہ نازل ہوا ہم اس پر ایمان لے کر آئے, جو آپ سے پہلے نازل ہوا اور ہم ان پر ایمان لے کر آئے, لیکن فیصلہ کرواتے ہوئے یہ طواغیت کے پاس جاتے ہیں, طاغوت کی عدالتوں میں جاتے ہیں, غیر اللہ کے بنائے ہوئے نظام اور ان کو لاگو کیے ہوئے نظاموں سے اپنا فیصلہ کرواتے ہیں. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ, اور ان کو تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم ان نظام کو, طاغوت کی عدالتوں کا انکار کرنا, ان نظاموں کا انکار کرنا اور اللہ کی اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, اور شیطان تو چاہتا ہے انہیں بہکا کر دور کی گمراہی میں ڈال دے. قرآن حکیم کی ایک اور آیت پہ غور کیجئے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. مالک اعلان کر رہا ہے, فَلَا وَرَبِّكَ, تیرے پروردگار کی قسم, لا يؤمنون, یہ مومن نہیں ہو سکتے. کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک اپنے ہر جھگڑے میں, ہر مسئلے میں, ہر اختلاف میں فیصلہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نہ کروا لیں. اور فیصلہ کروانے کے بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, جو فیصلہ آپ کر دو آپ کے فیصلے کے خلاف دل میں ان کے نفرت بھی نہ آئے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, اور اس پہ عمل کر کے بھی دکھائیں. اگر یہ آپ کو فیصل مانے, آپ سے فیصلہ کروائیں, آپ کے فیصلے کے خلاف دل میں نفرت نہ آئے, اس فیصلے پہ عمل کر کے دکھائیں, اب یہ مومن ہے. اور اگر یہ چار کام نہیں کرتے, اللہ کہتا ہے تیرے پروردگار کی قسم یہ مومن بھی نہیں ہے. جس کسی نے نبی کریم کی لائی ہوئی شریعت کی کسی چیز کو ناپسند کیا, پانچویں چیز جو انسان کو وادی ایمان سے وادی کفر میں لے جاتی ہے, اگر اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کی کوئی چیز کسی کو ناپسند ہو اور وہ اس سے بغض رکھے, اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کی کوئی چیز کسی کو ناپسند ہو اور اس سے نفرت کرے, بغض رکھے, تو ایسا انسان بھی وادی ایمان سے نکل کے وادی کفر میں داخل ہو جاتا ہے. ایک ہے نبی کی شریعت کے کسی مسئلے پر عمل نہ کرنا, ایک ہے اس سے نفرت کرنا, اس سے بغض کرنا. مثال دیتا ہوں اس کی. ایک شخص داڑھی شیو کرواتا ہے اور اس کے دل میں یہ ہے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں, غلط کام کر رہا ہوں, اللہ مجھے معاف کرے, یہ گناہ گار ہے. یہ کون ہے؟ گناہ گار ہے. ایک ہے جس کو داڑھی سے نفرت ہے. داڑھی, چاڑی, داڑھی کیا چیز ہوتی ہے؟ داڑھی میں اسلام رکھا ہے. اسے کوئی کہو میں داڑھی میں اسلام رکھا ہے. بھائی یہ شیطان کا جملہ ہے. اگر آپ یوں چلو گے تو کوئی چیز بھی اسلام میں, نماز میں اسلام رکھا ہے, روزے میں اسلام رکھا ہے, حج میں اسلام رکھا ہے, قربانی میں اسلام, ایک ایک ایٹم نکالتے جاؤ, نہ روزے میں اسلام. اسلام قال اللہ و قال رسول میں ہے. یہ چیز نہیں جی نہیں, داڑھی اسلام میں ہے, اسلام میں داڑھی نہیں. ایک بندے کو داڑھی سے نفرت ہو, وہ کلین شیو کو دیکھے تو بڑا مسکرا کر ملے, ماشاءاللہ میرے ورگا ہی آ گیا ہے. اور اگر کوئی داڑھی والا مل جائے تو مولوی, داڑھی والا مولوی, نہیں دیکھا پتا, ملا پڑے ہو, ملا صاحب, مولوی صاحب پڑے ہیں, صوفی صاحب, حاجی, اس کو نام سے پکار. اس لیے کتنے لوگ ہیں جو بیچارے داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نا, میں 17 گرین کا آفیسر, گریڈ کا آفیسر ہوں, میں بہت بڑا آفیسر ہوں, میرے بڑے اوپر ہائی لیول کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے, اب تو مجھے سر کہہ کر پکارتے ہیں. اگر داڑھی رکھ لی تو صوفی صاحب پیچھے ہو جائے. اگر داڑھی نہ رکھے تو گناہ گار, اگر داڑھی سے نفرت کرے تو یہ اس کے کفر کی نشانی. اسی طرح پردہ کرنا, ایک عورت پردہ نہیں کرتی وہ گناہ گار ہے, لیکن اگر اسے پردے سے نفرت ہو, پردے سے نفرت ہو تو یہ اس کی نفرت کرنا رسول کی شریعت سے نفرت ہے جو اس کو کفر میں لے جاتی ہے. ایک اور مثال سے سمجھ لیں, 4 شادیاں کرنا اسلام میں اجازت ہے, ضروری نہیں ہے, سارے اوکھے نہ ہو, وہ جڑے ہو رہے ہیں انہوں نے ہونڈے ہو. ہم الحمدللہ 2 کر چکے ہیں, تیسری کے چکر میں ہیں, پریشان نہیں ہونا. ایک ہے 4 شادیاں کرنا سنت ہے, کوئی کرنا چاہے کر لے, نہیں کرنا چاہتا نہ کرے, ٹھیک ہے. ایک ہے 4 شادیوں والے مسئلے سے نفرت, یہ 4 شادیاں, مردوں کو 4 شادیاں. اگر ایک عورت 4 شادی کے مسئلے سے بغض رکھتی ہے, نفرت کرتی ہے, ایک تو ہے دل میں جو ویسے ایک سوکھناپے کا جو جذبہ آتا ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن اگر شریعت کی اس بات سے اسے نفرت ہو, یہاں بھی ڈر لگا رہتا ہے کب دوسری کر لیں گے, اور جنت میں تو ہیں 2 حوریں پہلے سے بیٹھی ہوئی ہیں. اگر اس کو 4 شادیوں سے, مرد کو یا عورت کو, نفرت ہو
اس مسئلے سے نفرت ہو جائے تو یہ اسلام کی لائی ہوئی بات سے نفرت اس کو وادی کفر میں دھکیل سکتی ہے۔ اسی طرح اسلام کی کوئی بات اگر وہ پسند نہ ہو، اس سے بغض رکھے، دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، اگر اسلام کی لائی ہوئی اس بات سے کسی کو نفرت ہو، ٹھیک ہے، وہ اپنی زبان سے عقلی طور پہ اس کے دلائل دے کے اس کا رد کرے، زانی کے رجم کرنے سے اسے نفرت ہو، چور کے ہاتھ کاٹنے سے اسے نفرت ہو، تو ایسے لوگ دین کی کسی ایک بات سے بغض رکھنے کی بنا پر کافر ہو گئے۔ ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ شریعت کی ہر بات کو ماننے کے پابند ہیں۔ اگر وہ کسی بات سے، شریعت کی بات سے نفرت کر رہے ہیں تو یہ اسلام سے نفرت کر رہے ہیں۔ مالک فرماتا ہے والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم۔ عورتوں میں شور آ رہا ہے، براہ مہربانی ان کو خاموش کروائیے۔ اب 4 شادیوں کا مسئلہ ہے تو شور ہی کریں گی بیچاری، کیا کریں گے؟ میں ہر مرد کو نہیں دعوت دے رہا کہ آپ اس پنگے میں پڑھیں، لہذا آپ ایک پہ ہی صبر کریں، یہ نہ ہو اگلے درس میں ہم آئیں تو کوئی یہاں بیٹھنے سننے والا ہی نہ ہو، بیویاں گھر میں ہی روک لے کے خبردار اس مولوی کے درس میں نہیں جانا۔ جو کرنا چاہیں، یہ وادی بڑی مشکل ہے، پھر اس میں عدل و انصاف آپ پہ فرض ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 2 شادیاں کرتا ہے یا ایک سے زیادہ اس کی بیوی ہے اور وہ عدل نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا، قیامت کے دن ایسے اٹھے گا کہ اس کی ایک سائیڈ پہ فالج گرا ہوا ہوگا، ایک طرف جھک جانا، ایک کو لٹکا ہوا چھوڑ دینا، یہ بھی گناہوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر اس میدان میں اترنا ہے تو اچھی طرح سوچ کے اترے کہ آپ کو دونوں کے درمیان انصاف کرنا پڑے گا، ٹائم میں انصاف، باریوں میں انصاف، کھانے میں انصاف ہے۔ تو مالک فرماتا ہے جو لوگ کافر ہوئے انہیں ہلاکت ہو، اللہ ان کے اعمال غارت کر دے گا، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ دین سے ناخوش ہوئے، بس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا اس سے نفرت کی، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ بس اللہ کے نازل کردہ دین سے ناخوش ہونے والا کافر ہے، اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ منافقین کے اعمال کے ضائع ہونے کی وجہ بھی یہی مالک نے بیان فرمائی کہ وہ اللہ کی رضامندی کو برا جانتے تھے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے یہ منافقوں کے اعمال کیوں برباد ہوئے کہ انہوں نے اس راستے پر چلے، اس راہ کے راہی بنے، اللہ کو انہوں نے ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا، تو اللہ نے ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ 5 ہم نے ناقد بیان کیے ہیں، کبھی اللہ نے زندگی میں پھر کبھی موقع دیا تو اگلی مجلس پھر برپا ہوگی، ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، ہمیں موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہمارے لیے جنت کے فیصلے ہو رہے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ حلالہ کیا ہے اس کی تفصیل بیان کریں۔ حلالہ بے غیرتی کا پاٹ ہے، بے حیائی کا دروازہ ہے، زنا کا دوسرا نام ہے۔ اس کی ڈیٹیل کے لیے آپ جاوید بھائی سے ہماری 2 سیڈیز 3 طلاق اور حلالے کی چھری لے سکتے ہیں۔ ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ فرمایا بتائیے۔ فرمایا حلالہ کرنے والا، حلالہ کرنے والا، کروانے والا دونوں لعنتی ہیں۔ طلاق کون دیتا ہے؟ جی مرد طلاق دیتا ہے۔ قصور کس کا ہوتا ہے؟ مرد کا۔ بیوی تو گھر میں روٹیاں پکا رہی، یہ بات ہے طلاق طلاق طلاق، 3 فائر اکٹھے لگے۔ اب پریشان ہوا کہ اس کا تو حق مہر 2 لاکھ روپیہ تھا، 10 مرلے کا پلاٹ بھی تھا، 5 میرے بچے بھی ہیں۔ اب اوکھا سوکھا ہو گیا، مولوی صاحب میں غصے میں آ کے 3 طلاقیں دے بیٹھا۔ بھائی کسی نے پیار میں بھی طلاق دی؟ اس سے بھی تو طلاق دی جاتی ہے۔ اب مولوی صاحب کہتے ہیں جی حلالہ ہی کرنا پینا، تو جی وہ کیا ہے؟ 1-2 رات کے لیے کسی اور کو، پھر یہ بکری دوبارہ کھول کے اپنے گھر لے آؤ، ٹھیک ہے؟ یہ بھیڑ بکری نہیں ہے، یہ اللہ کی باندھی ہے، اس کے ساتھ یہ مذاق ہے۔ قصور مرد کا تھا، حلالہ مرد کا ہونا چاہیے، عورت کا نہیں۔ جس نے قصور کیا ہے اس کا حلالہ کرواؤ۔ کیا حدیث میں کم اہل و عیال ہونے کی ترغیب آئی ہے؟ مثلا ہم اور ہمارے 2۔ حکیم الامت کی تحریر بہشتی زیور سے اس کی تائید ہوتی ہے، روشنی ڈالیں۔ بچے 2 ہی اچھے ہیں، یہ کفار کے جملے ہیں، اہل ایمان کے جملے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایسی لڑکی سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، تاکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا۔ کفار کیا کہتے ہیں؟ وسائل بہت تھوڑے ہیں، آبادی بڑھ گئی، کھائیں گے کہاں سے؟ ارے بھلے آدمی، وہ کھانے کے لیے ایک منہ لا رہا ہے، کمانے کے لیے 2 ہاتھ نہیں ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہارا رازق بھی اللہ